بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا جو شاہین انسٹیٹیوٹ کے روح رواں ہیں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر چند باتیں اسلامک فائنانس کے تعلق سے اور زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں کر سکوں۔ میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ اس اسٹیج پر خواجہ شاہد صاحب موجود ہیں اور ہمارے مربی اور بہت سینئر ہمارے بیکورڈ ہمارے ڈاکٹر محمود صاحب ظفر محمود صاحب بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو آئے ہیں فادر سامیول، جو مجھے خوشی ہے کہ وہ میرے اسٹیٹ سے تمل ناڈو سے تعلق رکھتے ہیں اور تمل زبان کے حامی ہیں، تو میں سب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، اور میں اس خواہش کا بھی اس خوشی کا بھی اظہار کرتا ہوں خاص طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو کہ یہاں بڑی تعداد میں ہماری بیٹیاں اور لڑکیاں بیٹھی ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ملت کے لیے کہ ان کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ تو پیچھے صف میں ہیں، لیکن میں جو امید کرتا ہوں کہ حضرت خدیجہ کی طرح جو ام المومنین تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ حضرت خدیجہ ان کے ساتھ نہ دیتی تھی، اور مجھے امید ہے کہ وہ صف اول پر بھی چند دنوں کے بعد آئیں گی اور شاہین انسٹیٹیوٹ جو ہے ان کے لیے ایک خیر دستہ ہوگا۔ میں سب سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی تعمیر میں یہ جو وشو گرو بنا ہے یہ ملک ہمارا، اس میں ہمارے ایک بڑے مسلم قائد کا بڑا ہاتھ ہے جسے ہم نے بلا دیا ہے، مولانا ڈاکٹر ابوالکلام آزاد۔ ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے، وزیر تعلیم تھے۔ انہوں نے ایک ویژن تھا اس ملک میں تعلیم کو عام کرنے کا، اور انہوں نے IIT بنائی اور UGC بنائی اور مختلف کام کیے، اور اس کو حکومت نے تسلیم بھی کیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسی زمانے میں مولانا آزاد نے مسلمانوں کے سامنے بھی چند باتیں رکھی۔ آج انہوں نے 100 سال پہلے یہ بات کہی۔ میں 4 اقتباسات ان کی ایک کتاب ہے حقیقت زکوٰۃ سے پیش کرنا چاہوں گا۔ مولانا آزاد کہتے ہیں، میں پورے 30 برس کے غور و فکر کے بعد، جس کی کوئی صبح اور شام ایسے نہیں گزری کہ میں نے پوری توجہ اور پوری دل سوزی کے ساتھ غور و فکر نہ کیا ہو، اس نتیجے پر پہنچا ہو کہ مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و صلاح بجز اس کے کسی دوسرے معاملات پر موقوف نہیں ہے جو قرآن کے ہر صفحے پر لکھا ہوا تم دیکھو گے۔ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ، یہی 2 مسائل ایسے ہیں جن کو تم نے سب سے زیادہ غفلت کے حوالے کر دیا۔ قرآن کریم نے اس مسئلے پر سب سے زیادہ زور دیا، سب سے زیادہ تاکید کی، مگر آج انہی 2 مسائل کو تم نے سب سے زیادہ پش پش ڈال دیا۔ پھر دوسری جگہ وہ کہتے ہیں لوگ فرداً زکوٰۃ اپنے طور پر ادا کرتے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ درست نہیں ہے، اور آج میں ایک قدم آگے بڑھ کر منبر رسول پر کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ زکوٰۃ جو انفرادی طور پر ادا کی گئی ہے درست نہیں ہے، بلکہ صحیح اور اصح یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا نام دیا جا سکتا، زکوٰۃ کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ پھر انہوں نے کہا لوگوں سے جو بیٹھے ہوئے تھے اس منبر رسول سے اپنا خطبہ سنتے ہوئے، اٹھو اور ہر قصبے اور ہر محلے میں کم از کم 5 آدمیوں کی جماعت بنا لو، 6 بھی نہیں، صرف 5 جو زکوٰۃ کی تحصیل اور تنظیم کرے اور پوری ذمہ داری اور باقاعدگی کے ساتھ صرف کرے۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا جو بہت ہی معنی خیز ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان اور کچھ نہ کریں، صرف زکوٰۃ کا معاملہ ہی احکام قرآنی کے مطابق درست کر لیں تو بغیر کسی تعامل کے دعویٰ کیا جا سکتا ہے ان کی تمام اجتماعی مشکلات اور مصائب کا خود بخود حل پیدا ہو جائے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں نے یا تو احکام قرآنی کی تعمیل ایک قلم ترک کر دی ہے، یا پھر عمل بھی کر رہے ہیں تو اس طرح کہ فی الحقیقت عمل ہی نہیں کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں، اس کتاب کو جو حقیقت زکوٰۃ کے نام سے مولانا آزاد نے 100 سال پہلے کہی ہے، تو اس کو ہم دوبارہ پڑھیں۔ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔
بنیاد کسے کہتے ہیں؟ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب انجینئر ہیں، سول انجینئر ہیں، معلوم ہے کہ بنیاد اگر صحیح نہ ہو تو پوری عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، بنیاد کمزور ہو. اور لیکن ہمارے دین کی بنیاد میں زکوٰۃ نہیں ہے. آپ ہمارے سماج میں جا کے پوچھے، ذمہ داروں سے پوچھے، ہمارے عورتوں سے پوچھے، علماء سے بھی پوچھے کہ لوگ نماز میں فرض بھی جانتے ہیں، سنت بھی جانتے ہیں، نفل بھی جانتے ہیں، وہ روزے کے بارے میں بھی جانتے ہیں، حج کے بارے میں، عمرہ کے بارے میں تو کیا پوچھنا، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے زیادہ. ہمارے دوست ابھی عامر صاحب نہیں آئے ہیں، ادریسی صاحب، انہوں نے 5 سال پہلے ایک سروے کیا تھا 5000 لوگوں کا ہندوستان میں. معلوم ہے کہ 30% لوگوں کو، مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا. واٹ از زکوٰۃ؟ دے ڈونٹ نو. 40% کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیلکولیٹ کیسے کریں، حساب کیا ہے. آج کے زمانے صاحب نصاب کون ہوتا ہے معلوم ہی نہیں 40% مسلمانوں. اور 60% یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر سال ہم دیتے آتے ہیں. اور دیتے بھی کیا ہیں؟ چند کلو چاول، چند گز کپڑے اور کچھ چیزیں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا. یہ بہت بڑی ہمارے پاس لیکنگ ہے زکوٰۃ کے بارے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ بنیاد ہی ہماری صحیح نہیں ہے زکوٰۃ کے بغیر. یہ سیمنٹ ہے جو بنیاد کو کھڑی کرتی ہے. اگر صرف بنیاد صحیح نہیں ہے تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ آج جو رونا ہم رو رہے ہیں کہ ہماری ملت ایسی ہے، 30% بلو پاورٹی لائن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے خدا کے احکامات کو، احکام خداوندی کو ادا کیا، نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، حج اور عمرہ کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو انسانوں کا حق ہے، حق العباد ہے، اس کی طرف ہم نظر انداز کرتے ہیں. ہم نے کبھی جو ہے ہمارے لوگوں نے، میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہتا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے، حضرت عمر جو ہے خلیفہ وقت تھے، آدھی دنیا کے حکمران ہیں، لیکن رات کی تنہائیوں میں جاتے ہیں کہ غریب کیا کر رہا ہے، کون جو ہے باہر کھڑا ہوا ہے، اس کے گھر میں جو ہے تکلیف تو نہیں ہے، درد ذی میں تو ہے. کیا میں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ، میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، کبھی گیا ہی نہیں غریبوں کی، جو کہ جھوپڑیاں ہیں ہمارے شہروں میں، لیکن ہم کبھی جاتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، چاہے وہ ہندو ہے مسلمان. غریب کشمکش میں زندگی گزارنے والوں کے بارے میں ہم ضرورت کو کرتے ہی نہیں ہیں. اور پھر ہم قرآن کی آیتوں کو، آج ہمارے پرویز صاحب نہیں ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ سورہ توبہ جو ہے سورۃ الزکوٰۃ ہے، 6 آیتیں ہیں سورۃ توبہ میں، اور اس میں ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. خذ من اموالہم صدقہ، اللہ کے رسول کو حکم ہے کہ تم زکوٰۃ حاصل کرو انسانوں سے جو ہے جو مالدار ہیں، اور پھر اس کی تطہیر بھی کرو. اور پھر دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا توخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے حاصل کرو اور غریبوں تک پہنچاؤ. لیکن اور ہم دور نبوی میں دیکھتے ہیں کہ اس کا سسٹم کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ایک سسٹمیٹک تھا. عاملین صدقات بھی تھے، اور پھر کاتبین صدقات بھی تھے، عاملین ہما بھی تھے، اور خارسین بھی تھے. عاملین جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے، جانتے تھے وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ اکرام، حضرت عمر، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح. کوئی جو ہے خلیفہ وقت ہوا، کوئی کمانڈر ان چیف ہوا، کوئی گورنر ہوا. آج ہم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کس کو بھیجتے ہیں؟ جو معمولی لوگ ہوتے ہیں، چپراسی ہوتے ہیں، معمولی مدارس میں جو لوئر کلاس کے علماء ہوتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں. حضرت اللہ کے رسول نے جو ہے سب سے بہترین کریم آف دا سوسائٹی کو بھیجا کہ زکوٰۃ وصول کریں. کاتبین صدقات کے بارے میں بھی یہی حال ہے. خارسین ایسٹیمیٹ کرتے تھے اللہ کے رسول کہ کتنا اناج ہے، کتنا کھجور ہے. ایک خیبر کے علاقے میں جب اللہ کے رسول گئے تو خود بتاتے ہیں، تاریخ دان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ایسٹیمیٹ لگایا وہ وہی تھا. تو اس کا مطلب تھا کہ اللہ کے رسول پہ فیلڈ پہ کام کرتے تھے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے. کیا میں اور آپ جو ہے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے فیلڈ میں ہے؟ یہ سوال ہمارے پاس ہے. اور پھر کسے دینا ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے غریبوں کو دینا ہے. زیادہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں پہ دینا ہے. قرآن کہتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور پھر وفی الرقاب والغارمین وابن السبیل وسبیل اللہ. 8 مدات پر جو ہے خرچ ہونا ہے، اور مسلمانوں میں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ 8 مدات کیا ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس لیے کہ جو ہے وقت نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آڈینس میں، اور خاص طور پر ہماری بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں اور نوجوان لوگ جو ہے زکوٰۃ کے مدات کے 8 مدات کیا ہیں اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں وہ بہت مشہور حدیث آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف جہاد کیا، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے۔ پھر حضرت عمر جو ہے ہمارے اس تاریخ اسلام کے وہ درخشاں ستارے ہیں، جس کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ عمر فاروق کی تاریخ شبلی نعمانی کی کتاب سے ضرور پڑھیں۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی ہے، جو حالات کو جب بدلنے کی کوشش کی ہے، وہ ہماری تاریخ اسلامی کا وہ شاندار چیپٹر ہے جو ہم کو دیکھنا ہے، بار بار دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے، وہ گلیوں میں آواز لگاتے تھے کوئی ہے زکوٰۃ لینے کے لیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شیئرنگ اینڈ کیئرنگ سوسائٹی تھی امت مسلمہ کی، وہ تاریخ کا سنہری دور تھا۔ آج اس ملک میں ہمیں اس قسم کے کیئرنگ اینڈ شیئرنگ سوسائٹی کو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ 30% بلو پاورٹی لائن ڈپرائوڈ سوسائٹی نہیں، بلکہ ایک شاندار سوسائٹی کو ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور پھر ہم اس کے لیے ہم کیا کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالت ہے اور ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ کل ہمارے فرنگی بہلی صاحب نے مولانا نے کہا کہ بات کہی کہ کیسے جو ہے 700 سال کے بعد بغداد کا جو سقوط ہوا، اس کے بعد تاتاریوں نے قبضہ کر لیا تو انفرادی زکوٰۃ کی طرف لوگ آ گئے اور پھر اجتماعی زکوٰۃ ختم ہوا۔ لیکن آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو میں نے سروے بتایا آپ کو کہ 30% people don't know what zakat is, 40% know how to calculate it. What is the situation this one? تو ہم چاہتے ہیں کہ عوامی بیداری کریں اور پھر ہم سروے کریں ہر مقام پر کتنے لوگ غریب ہیں، کتنے لوگ جو ہے معذور ہیں، کتنے لوگ جو ہے بلا شادی شدہ کے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر پر۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے سروے ہم کریں گے۔ پھر ایسے لوگوں کو لگائیں گے زکوٰۃ کے لیے جو صلاحیت بھی رکھتے ہو، صالحیت بھی، پائٹی بھی ہو، پروفیشنلزم بھی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے متقی ہوتے ہیں لیکن پروفیشنلزم نہیں ہوتا، اور پھر بعض پروفیشنلز ہوتے ہیں لیکن تقویٰ دور دور تک ان کے پاس نہیں ہوتا۔ جو تقویٰ بھی ہو اور پھر پروفیشنلزم بھی ہو، پائٹی اور پروفیشنلزم کے ساتھ ہو۔ اور پھر دوسری بات جو میں یہاں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کے پاس مال ہو۔ اور امت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 300 سال سے امت جو ہے کریشن آف ویلتھ میں پیدا کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ہمارے گرو اور ہمارے مربی ہمارے نجات اللہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے کہا کہ 3 صدیوں سے مسلمانوں نے تکوین دولت کریشن ویلتھ کی طرف توجہ نہیں دی۔ کوئی تحریک ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی مذہبی جماعت ہو، کسی نے کہا کہ تم اٹھو اور پھر جو ہے کاروبار کرو اور پھر جو ہے یا تو نئے نئے صلاحیتیں پیدا کرو اور دولت پیدا کرو۔ دولت اگر آپ پاس نہیں ہوگا تو آپ زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کیسے کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں۔ Creation of wealth should be the motto of our thing کہ ہم کا ہماری تہذیب میں، ہماری ملت میں جو ہے ایک نیا عنصر پیدا ہونا چاہیے کہ ہم جو حلال اور طیب رزق کی طرف تلاش کریں اور کریشن آف کی طرف جائیں۔ اور ایک دوسری بات جو میں آپ سے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کو اگر ہم صحیح طریقے سے لاگو کرنا چاہتے ہیں، فائنینشیل لٹریسی، مال کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے، مال کو کیسے کریٹ کرنا چاہیے، ارن کیسے کرنا چاہیے، کیسے سیو کرنا چاہیے، کیسے انویسٹ کرنا چاہیے، پھر کیسے خرچ کرنا چاہیے، کیسے دوسروں کو دینا چاہیے۔ یہ دنیا کے سارے قومیں کرتے ہیں، پیدا بھی کرتے ہیں اور پھر اسے سیو بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے اپنی زندگیوں میں، ہم پیسہ کماتے بھی تو صحیح طریقے سے نہیں کماتے، اور پھر جو خرچ کرتے ہیں، ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، یہ مشرکانہ بھی ہے اور مسرفانہ بھی۔ یہ مشرکانہ ہے کہ جو امت مسلمہ کی سادہ اور سنت کے مطابق ہم شادی کریں گے تو بچت بھی ہوگی اور انویسٹ بھی کریں گے۔ انویسٹمنٹ کا سرمایہ کاری کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے۔ کل میں ہمارے بعض بزرگوں کو بھی بتا رہا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب جو آج عالم اسلام کے سب سے بڑے فقیہ بھی ہیں اور جسٹس بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قریش کا ہر قبیلہ ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قریش کی خواتین جو بڑی بھی تھی چھوٹی بھی تھی، 1 دینار 2 دینار وہ جو کاروان جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، اس میں انویسٹ کرتے تھے کہ بھائی میرے پاس 1 درہم ہے، میں اپنے پیسے لگاتا ہوں، 2 درہم ہے میں اس میں انویسٹ کرتی ہوں۔ اس زمانے میں 2500
5000 जो है ऊंट का काफिला जाता था, वापस आता था यमन से और शाम से, वो इंतजार में रहते कि मेरे 2 दिनार 4 दिनार तो नहीं हुए। तो ये तस्वुर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का आज भी दुनिया में बड़ी बड़ी जो कारोबार होते हैं, चाहे टाटा का हो, बिरला का हो, विप्रो का हो, सब जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी में होते हैं। क्या हमको मालूम है कि आज के हिंदुस्तान में कितनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है और उसमें कौन से शरिया कंप्लाइंट जो है स्टॉक्स है। मुसलमानों के लिए जो है बहुत सारे स्टॉक्स हमारे दोस्तों ने बनाया, टाटा फंड है, एथिकल फंड है, उसमें मुसलमानों से ज्यादा जैन कम्युनिटी जो है इसमें इन्वेस्ट करती है। पैसा कमाओ, पैसा अगर हलाल तरीके से नहीं कमाएंगे तो ना आप खिदमत कर सकते हैं, ना अपने आप पर जो है खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं, ना ज़कात दे सकते हैं। ये मुझे कहना था। तीसरी बात जो मुझे आज करनी है वो ये, फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ जो है हम जो है मस्जिद को मरकज़ बनाएं। मैंने एक ये भी लिखा है, मस्जिद को खिदमत खल्क़ का मरकज़ बनाएं। अब देखेंगे कि मस्जिद जो है हमारे सेंटर होती है, न्यूक्लियस होती है। एक बहुत बड़े जर्मन आथर ने लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन बनाए, एक मस्जिद एक मार्केट, और दोनों को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे कि मिल्लत इस्लामिया में वो बाहर आएगी, वो खुशहाली आएगी और वो तवानाई आएगी, और वो जो है मिल्लत में, मुल्क में जो है एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और फिर फाइनेंशियल लिटरेसी वो तो मैंने बोल दिया, और फिर फिनटेक, आज का ज़माना डिजिटल का ज़माना है और हम देखते हैं कि क्राउड फंडिंग है, ब्लॉकचेन है, इसके ज़रिए से हमको दरमियानी आदमी नहीं होता। आप डायरेक्ट जो है, जो मोहताज है, जो ये होता है जिसके लिए पैसे आप देख भी सकते हो, जूम में देख भी सकते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी को, फिनटेक को हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और फिर ये बात भी हमें देखने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में तो माशाल्लाह ज़फ़र महमूद साहब बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन मुल्कीर सतह पर ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी क्या हो रही है। सच्ची बात है कि ज़कात के ज़रिए से हमने ट्रांसफ़र नहीं किया, उसके लिए सिस्टमैटिक कोशिशें हमने मुल्क भर में नहीं की। छोटे मोटे काम अब भी हो रहे हैं कि अल्लाह में बेहतर ज़कात कर रहे हैं, ज़कात फाउंडेशन कर रही है, हमारे एएम के लोग इदरीसी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पैमाने पर होना चाहिए। जैसे नमाज़ों के लिए मस्जिदें हैं, ऐसे ही बैतुल माल जो है ज़कात के लिए भी हर इलाके में होने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर कल भी बात आई थी कि मलेशिया है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, यहाँ के ज़कात के सेंटरों पर जब हम गौर करते हैं तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। खास तौर पर गरीबों को जो उन्होंने जो तकसीम किया है, प्रोडक्टिव पुअर और नॉन प्रोडक्टिव पुअर, गैर पैदावारी गरीब और गैर पैदावारी गरीब, जो अपाहज होते हैं, दाइमुल मरीज होते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, वो अनप्रोडक्टिव हैं, उनको जो है हमेशा 25% जो है वो देते हैं मुस्तकिल। लेकिन जो प्रोडक्टिव पुअर हैं, जो नौजवान है, उसके पास स्किल है, कोई लड़की है वो जो पढ़ सकती है, कोई ज़राअत का आदमी है, उसको ट्रैक्टर दिया जाए, उसको बल्क रकम दी जाती है ज़कात के ज़रिए से, और चंद दिनों के बाद जो ज़कात देने वाले हैं वो ज़कात लेने वाले हैं, वो ज़कात देने वाले बनते हैं, मुस्तहक़ जो है मुज़क्की बनते हैं। इस तरीके से सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से मैं आपको बारे में बताऊंगा कि साउथ अफ्रीका, जहाँ मुसलमान 2% है, डॉक्टर साहब 2% है, लेकिन इकानमी में 10% जो उनका हिस्सेदारी है, और वह 40 साल से जो है ज़कात साउथ अफ्रीकन नेशनल एसोसिएशन ऑफ ज़कात कायम है, संजफ है। आपको जानकर हैरत होगी, इसको चलाने वाली 2 ख़वातीन हैं और उनका नाम है फ़रोज़ा मोहम्मद और नसरीना फ्यूडिक बोल के। और वो औरतें ऐसी हैं कि हाईली टेक्निकल लोग हैं। वो KPMG में काम करती थी और उन्होंने ऐसा काम किया है कि दुनिया उसको तस्लीम करती है। उनको जो है ग्लोबल गुड गवर्नेंस का जो अवार्ड जो है पूरी दुनिया ने दिया है कि इससे बेहतर जो है 2% मुसलमान हैं और 10% कंट्रीब्यूट करते हैं, और ख़वातीन जो इसको चलाती हैं। क्या हमारे लिए नमूना नहीं है इस हिंदुस्तान में? तो हमारे पास जो है ऐसे नमूने होने चाहिए, देखना चाहिए, वहाँ के ख़वातीन को भी बुला सकते हैं। बांग्लादेश में मैंने देखा एक आदमी है अयूब मियाँ, देखने में तो मामूली मालूम होता है, पढ़े लिखे भी नहीं मालूम होते। जब मैंने उनसे पूछा कि अयूब मियाँ आप क्या हैं, उन्होंने कहा कि मैं सेक्रेटरी था इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पे, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश में। और फिर जब मैंने आगे बढ़ के पूछा, उन्होंने मैं टैक्सेशन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन था, और उनके हाथ में जो है हम देखते हैं कि ज़कात का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस किस्म के सक्सेस स्टोरी को जो है हम देखने की कोशिश करें। सबसे आखिर में मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि दुनिया ने देखा कि गरीब गरीब तर होते जा रहे हैं, अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है
पायदार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो है 17 अहदाफ उन्होंने तैयार किए सस्टेनेबल। इसमें यह है कि गुर्बत का खात्मा हो, और फिर जो है भूख का खात्मा हो, सेहत अच्छी हो, और तालीम का मेयार भी अच्छा हो। तो इस किस्म के काम के लिए उन्होंने जो है किया कि 17 अहदाफ मुकर्रर के 220 मुस्लिम ममालिक ने मिल के कहा कि हम जो है गरीबी का खात्मा करेंगे और कुर्राए अर्ज़ की हिफाजत करेंगे, एंड ऑफ द पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट, और आलमी खुशहाली प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 3 अहदाफ पर हम काम करेंगे। एक ये है कि हम सरमायाकारी पर और ख़ास तौर पर सोशल फाइनेंस पर हम काम करेंगे। दूसरा जो है टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, और फिर जो है तिजारत पे हम फोकस करेंगे। ये 3 चीज़ों पर जो है हम तिजारत पर फोकस करेंगे, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एक नई दुनिया कायम हो रही है। लेकिन इसके लिए रेस्पॉन्ड क्या किया है, तो इसके लिए मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इंडोनेशिया के लोगों ने ये लिखा है, द रोल ऑफ द ज़कात in supporting the sustainable development goal, role of the zakat in sustainable development goal। उन्होंने कहा कि ये जो गोल है सस्टेनेबल गोल, तरक्की के जो पायदार अहदाफ है, ये है जो है हमारे मकासद शरिया। इमाम गजाली और इमाम शातिबी ने कहा कि हमारे जो हदफ हैं मकासद शरिया के, इन मकासद शरिया के लिए हुसूल के लिए 17 अहदाफ जो है इसमें काम आ सकते हैं। एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी उन्होंने बनाया, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ ज़कात एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। वो कहते हैं कि जो अहदाफ बनाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, इस गुर्बत को ख़त्म करने और फिर बेरोजगारी को ख़त्म करने, सेहत के लिए लाने के लिए, और माहौलियात में जो कसाफत आई है दुनिया में, जो माहौलियात में जो क्लाइमेट में जो चेंज हुआ है, इन सब को जो 17 अहदाफ हैं उसके ये करने के लिए हमारा पोटेंशियल जो है ज़कात भी है और इस्लामिक फाइनेंस भी है। हम कंट्रीब्यूट करेंगे। दुनिया के मुसलमानों ने कहा, मलेशिया के, इंडोनेशिया के, सऊदी अरब के और टर्की के लोगों उलमा ने, वहाँ के पैसे वालों ने मिनिस्टर से मिलकर कहा, यूनाइटेड नेशन से कहा, हम इसमें हिस्सेदारी है। तो क्या इस मुल्क में हम जो है इसी किस्म का काम नहीं कर सकते? मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब और शाहिद साहब, हमारे अब्दुल कदीर साहब जो जिम्मेदार बैठे हैं, हम लीड लें कि इस मुल्क की गुर्बत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिस्से में ज़कात के ज़रिए से भी, इस्लामिक फाइनेंस के ज़रिए भी हम जो है पूरे मुल्क के गरीबों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की इस ख़्वाब के जो है सरमद को ताबीर करेंगे, और मुल्क को जो है गुर्बत से, बेकारी से, उनके हाउस होल्ड इसके लिए, और फिर जो इसमें जो अहदाफ हैं कि अमन के लिए और ज़िंदगी के लिए, आब हवा के लिए, ये सारे 17 अहदाफ हैं। और इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम सरमायाकारी, फाइनेंस के लिए सोशल सरमाया लगाएंगे, और फिर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, और फिर तिजारत को जो है हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको जानकर हैरत होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ताजिर थे। हज़रत खदीजा एक कामयाब ताजिरा थी, 50% बिजनेस कुरैश के वो करती थी, और मदीने के मार्केट को अल्लाह के रसूल ने कायम किया और फरमाया, अल जालिबु इला सुखिना कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। और यहूदियों के इस कब्जे को और फिर उनके जो मोनोपोली को अल्लाह के रसूल ने खातिमा किया, और एक इंसाफ पसंद बाजार कायम किया। और हर दोपहर को अल्लाह के रसूल जो है मार्केट जाते थे, निगरानी करते थे। और इसीलिए कुरान कहता है, ये कैसा रसूल है, याकुलून ताम व यमशून फिल अस्वाक, ये खाना भी खाता है, बाजारों में घूमता है। आज हम देखेंगे लोग कहते हैं सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे खराब जगह मार्केट है, लेकिन अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी कि वो मार्केट भी जाया करते थे। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है मस्जिद को भी आबाद न करें, बल्कि मार्केट में भी जाएं, तिजारत भी करें, और लोगों से हमारा लेन देन भी हो, और ज़िंदगी के मसाइल में हम आगे बढ़ें, खुद भी तवाना और तंदुरुस्त बने, और लोगों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये मेरा पैगाम है। और आखिर में मैं आपके सामने एक हमारे जलील क़दर आलिम दीन और जो ये थे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करके जो अपनी बात ख़त्म करूँगा। आप जानते हैं कि 100 साल से हमारे तबलीगी जमात के भाई गली गली फिरते हैं, कोचे कोचे फिरते हैं, और लोगों की टुड्डियाँ पकड़ते हैं और कहते हैं कि मस्जिदों को आबाद करो। मेरा बचपन का ज़माना मुझे याद है कि रमज़ान के ज़माने में भी बूढ़े आते थे 5-10 मस्जिदों में, लेकिन और हमारे जो हाफिज साहब होते थे वो सहारनपुर से आते थे, सरहद से आते थे,
لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آپ تبلیغ جماعت کے بارے میں آپ کو صحیح یہ ہو نہ ہو، لیکن جو کام کیا ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے مسجدوں کو آباد کیا، نماز کو آباد کر دیا۔ وقت آ گیا ہے کہ میں اب اپیل کروں گا کہ ہم زکوٰۃ کے بارے میں بھی اسی طریقے سے مہم چلائیں۔ نماز اور زکوٰۃ اگر ساتھ ہو جائے، اگر ہم اٹھیں اور ہم دیکھیں گے کہ چند سالوں میں زکوٰۃ کے لیے بیت المال قائم ہوگا، مسجدوں کے ساتھ ساتھ مسجد میں زکوٰۃ کے سینٹر بھی قائم ہوں گے، وہاں غریب بھی آئیں گے، مالدار بھی آئیں گے، اور ایک نیا معاشرہ ہم قائم کریں گے، ایک کیئرنگ اور شیئرنگ سوسائٹی ہم کام کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے مائیں بھی کام کریں گی، بچہ بھی کام کریں گے، نوجوان بھی کام کریں گے، علماء بھی کام کریں گے، کامن مین بھی کام کریں گے، اور اس میں حصہ داری جو ہے مسلمانوں کا بھی ہوگا اور غیر مسلموں کا۔ اب مجھے ابھی پڑھ رہا تھا مولانا آزاد کی کتاب کو بھی، اور ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب جو خطبات بہاولپور ہے، انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کو جو ہے غیر مسلموں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ ہمارا عموماً یہ ہے کہ صرف مسلمانوں، میرے پاس تفصیل موجود ہے لیکن وقت نہیں ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں اگر اس ملک میں ہم نے 5-10% بھی غیر مسلموں کو ساتھ دیا، ایک پلورل سوسائٹی میں ایک ہم آہنگی پیدا ہونے، ایک غیر سگالی کا جذبہ پیدا ہونے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم اس مسلمانوں کو جو ہے اس سوسائٹی کو ہم کچھ دے نہیں رہے۔ یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوتا ہے کسی کمیونٹی کا، ڈاکٹر صاحب یہ آپ پوچھیں کہ عیسائی کیا کرتے ہیں، ہمارے رویش صاحب وہ ہاسپٹل چلاتے ہیں، وہ جو ہے تعلیمی ادارے چلاتے ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ سکھوں کے بارے میں کل بھی بات آئی کہ ان کا 24 گھنٹے جو ان کا لنگر کھلا، مسلمانوں کا یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے جو مسلمان بیچ سکتے ہیں اس ملک میں؟ ان کی شناخت کیا ہے؟ اس کی شناخت یہ تھی کہ وہ زکوٰۃ کا عمل کرتے تھے، لوگوں کو دینے والے تھے۔ اگر ہم دینے والے نہ ہوں تو اس کی عزت کیا ہوتی ہے؟ تو اس لیے اس ملک میں اگر ہم باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، صرف نماز روزہ اور حج کے ذریعے سے اور صرف عمرے پر عمرہ کرنے سے، ہماری بے شمار منصفانہ شادیوں کے ذریعے سے ہم کوئی پیغام نہیں دے سکتے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں جو ذمہ دار بیٹھے ہیں، عبدالقدیر صاحب، شاہد صاحب اور ہمارے ظفر محمود صاحب، یہ لیڈ لیں گے اور یہاں لوگوں کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ کو ہمیں زندہ زکوٰۃ کی طرح جو دور نبی میں تھا، جو حضرت عمر کے زمانے میں تھا، جو 700 سال تک زکوٰۃ کا نظام تھا، اور آج کے زمانے میں بھی ملیشیا میں، جنوبی افریقہ میں، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، اس ملک میں بھی ہم قائم کر کے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا بھی کریں گے، ایک جنونی حیثیت سے جو مولانا الیاس نے کیا تھا ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ناصر بھی ہوگا، اور ظاہر ہے کہ نماز کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا تبلیغی جماعت نے، زکوٰۃ کے لیے وہ طریقہ نہیں ہوگا، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا۔ اس میں پیسے کمانے ہوں گے، اور پھر اس کا زکوٰۃ کے لیے ڈفرینٹ اسٹائل اور ڈفرینٹ روڈ میپ ہوگا۔ یہ روڈ میپ ہم کو بنانا پڑے گا، اور دنیا سے سیکھ کر بھی اس میں سارے لوگ ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی، نوجوان بھی ہوں گے، اور مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ اکاؤنٹ لکھنے والا جو ہے شام میں یہ ایک آدمی ہے جو رومن آریجن کا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے گورنر آف مصر کو لکھا کہ وہ آدمی اکاؤنٹس میں بہت اچھا ہے، اس کو بھیجو مدینہ، میں اس سے انسپائر ہونا چاہتا ہوں، اس سے قیادت کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے زمانے میں بھی ہمیں اس قسم کے کام کرنے چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام احباب کو بھی نیک انداز سے اس ملک میں جو جمہوری ملک ہے، ایک سیکولر ملک ہے، پلورل ملک ہے، وہاں ہم اٹھیں اور ہمارے معاشرے کو ایک خوشحال، فارغ البال اور دینے والا سوسائٹی بنائیں گے، اور ہم فخر کے ساتھ اس دنیا میں بھی زندگی گزاریں گے۔ اب جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہم اللہ سے کہہ سکیں گے کہ بارہ اللہ ہم نے کام کیا اور تجھے دینے والا تھا، ہمیں دنیا کی خوشحالی بھی دے اور آخرت کی جنت سے بھی ہمیں سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔